بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، عید غدیر کے بعد ہماری دوسری بڑی عید عید مباہلہ ہے، اور اس حوالے سے اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں عید مباہلہ کی مناسبت سے پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور الحمدللہ آج کے پروگرام میں بھی میرے ساتھ ہماری بہترین شخصیات موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے استفادہ بھی کریں گے اور محظوظ بھی ہوں گے۔ میرے ساتھ انشاءاللہ آگے چل کر پروگرام میں جو شخصیات جنہوں نے مجھے عزت بخشی ہے، ان میں مولانا تحریر عباس نقوی النجفی نجف اشرف سے ہوں گے، جناب شاعر اہل بیت جناب عقیل حیدر رضوی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے ہوں گے، اور جناب بہترین منقبت خواہ نہا خواہ جناب کامران رضوی صاحب ہیں، تو یہ ٹورنٹو کینیڈا سے مگر اس وقت پاکستان میں ہیں، تو یہ وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے۔ اقبال حیدر، سید اقبال حیدر شاعر اہل بیت جرمنی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ابھی اس وقت وہ سفر میں ہیں بیلجیم سے جرمنی کی طرف، انشاءاللہ وہ پہنچتے ہی ہمیں جوائن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ وقت نے اجازت دی تو انیس صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اپنا کوئی کلام پیش کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اگر مولانا نے ہمیں جوائن کر لیا ہو تو ہم مولانا کی خدمت میں سلام کر کے ان سے کچھ سوالات کریں، اور آپ لوگ جو ہیں اپنے سوالات مجھے میرے فون نمبر پہ بھیج دیں گے پچھلی پروگراموں کی طرح، تو اس میں جو سوال ایسا ہوگا جس میں مولانا کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں مولانا کو زحمت دوں گا۔ السلام علیکم مولانا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا بہت بہت عید مباہلہ مبارک ہو، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیات نجف اشرف میں بہت ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے میری درخواست کو قبول کیا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور ہماری خوشیوں کو اضافہ کیا۔ آپ کو بھی عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو، اور اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کو بھی عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں شکر گزار ہوں آپ جیسی محترم شخصیت کا کہ جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ایسے پروگرام کو آپ لے کر آتے ہیں، اور اس انداز سے آپ خدمت دین و قوم کرتے ہیں۔ پروردگار آپ کو اور تمام مومنین کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ کے لیے بھی ساری دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ قبلہ پروگرام کا کہ مباہلہ کیا ہے، کب ہوا، کیوں ہوا، اس کی کیا پس منظر ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن ہمارے پروگرام کا اصل مقصد اپنی نوجوان نسل تک حقیقت مباہلہ پہنچانا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ میں بالکل آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا، اور بہت اچھی فکر ہے۔ بزرگوں کو تو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ہمارا مقصد تو اپنے قوم کے بچوں کو اور نوجوانوں کو دین سے آشنا کرانا ہمارا مقصد ہے، اور اس کے لیے اہل بیت ٹی وی ایک بہترین اور احسن انداز میں خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مبا 24 ذی الحجہ کو واقع ہوا۔ وہ وادی کے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو ہر منطقے کے اندر، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں نبی کریم نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے قاصدوں کو بھیجا پیغام لے کر کہ جائیں اور فلاں علاقے والے کو دین کی تبلیغ کریں، انہیں دین کی طرف رغبت دلائیں، دین کا پیغام پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اہل نجران یہ عیسائی ہیں، نصارہ نجران جن کو کہتے ہیں، یہ ان افراد میں سے تھے جو بہت زیادہ اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے اور اپنے سامنے دیگر علاقے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بہت مغرور تھے، متکبر تھے، گھمنڈی تھے، اور مالدار بھی یہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا مال دکھانے کے لیے زیورات بہت زیادہ پہنتے تھے اور اپنی دولت کا بہت زیادہ اظہار اور پرچار کیا کرتے تھے، غرور بہت تھا۔ تو ان کے پاس رسول اسلام نے پیغام بھیجا۔ پیغام کی نوعیت یہ تھی، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے، سبحان اللہ، دینی بھائی بن جاتا انسان اسلام قبول کرتے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو جائے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ اگر یہ دو چیزیں آپ کو قبول نہیں ہیں تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ان کے پاس جب پیغام پہنچا تو ان کی قوم کے بروایت مشہور 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ منورہ میں آیا، مسجد نبوی میں، اور انہوں نے رسول اسلام کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ انہوں نے آتے ہی رسول اسلام سے کہا کہ آپ ہمیں کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، جس طریقے سے عیسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہی بات پسند نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی۔ کہا کہ پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اس مسئلے کو لے کر بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ رسول اسلام اپنی حقانیت کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں پر آیتیں پڑھتے رہے۔ بروایت بر بناء قول مشہور رسول اسلام نے کم و بیش 60 آیتوں کی تلاوت کی، مگر یہ لوگ قانع نہ ہو سکے۔ بلکہ اگر جملوں کو مناسب تو نہیں ہے لیکن مفہوم پہنچانے کے لیے کہہ دوں کہ وارث قرآن کو بھی اس موقع پر قرآن کافی نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اور نہ قرآن کافی ہوا، اور جو اصحاب کی بھیڑ تھی نہ وہ اصحاب کی بھیڑ کافی ہوئی۔ واہ، تو جب وارث قرآن کو ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، ایک فرقے کے سامنے حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اگر وارث قرآن کو قرآن کافی نہیں ہے، تو بعد رسول بھلا اصحاب کو یہ قرآن کیسے کافی ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول اسلام دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہے مگر وہ نہیں مانے، اور آخر میں اس بات کے اوپر فیصلہ ہوا کہ اگر تم کو ہماری بات نہیں ماننی ہے، تو چونکہ اوقلا کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی مرحلے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پہلے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اگر بحث و مباحثے اور مناقشے کے ذریعے سے بات حل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کا مرحلہ آتا ہے۔ تو مباہلہ کے اوپر وہ لوگ تیار ہوئے، اور ایک تاریخ معین ہو گئی کہ جس کو 24 ذی الحجہ کہتے ہیں، اسی دن یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت خوب مولانا، آپ کا جو بیان ہے اس کو میں کنٹینیوشن جو ہے اس کا چاروں بیچ میں ایک منقبت یا قصیدہ ہو جائے، اور انشاءاللہ بہت میں خوش ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب سید کامران رضوی صاحب جو کہ مقیم ہے کینیڈا میں، لیکن اس وقت پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ہم نے ان کو مدعو کیا۔ ان کی طرف مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ مسجد میں ہی شاید رہتے ہیں، تو اذان کی آواز ریکارڈ ہوگی کہ ان کی قصیدہ یا منقبت ہوگا۔ تو آئیے، السلام علیکم کامران۔ جی وعلیکم السلام اسلام بھائی، آپ کو اور قبلہ مولانا کو السلام علیکم، تحفہ عالی مدد، وعلیکم اور آپ دونوں السلام حضرات کو ورحمۃ عید مبارکہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت اللہ، آپ مبارک ہو۔ کو بھی مبارک۔ آپ کا بہت شکریہ، حالانکہ آپ سفر میں ہیں پاکستان میں، لیکن میری درخواست کو آپ نے قبول کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ مولانا، آپ کیونکہ موجود ہیں تو میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو پڑھائی ہے وہ اس قدر بہترین ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں ان کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں کہ آپ سے۔ ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے بھائی، آپ کو، آپ کے اوپر خصوصی کرم بہت فرمائے شکریہ، مولا اپنا۔ بہت شکریہ اسلام بھائی آپ کا اور قبلہ مولانا کا۔ میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنے سے قبل یہ 4 مصرے عید مبارکہ کے حوالے سے حسنین اکبر صاحب کے پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ پیر و جوان کی عید ہے، بچوں کی عید ہے، پیر و جوان کی عید ہے، بچوں کی عید ہے، قول و قرار و فعل کے اچھوں کی عید ہے، قول و قرار و فعل کے اچھوں کی عید ہے، اور جھوٹے نہیں مناتے ہیں عید مباہلہ، جھوٹے نہیں مناتے ہیں عید مباہلہ، یہ عید بس عقیدے کے سچوں کی عید ہے، واہ 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 واہ، یہ عید بس عقیدے کہ سچوں کی عید ہے، پیرو جوان کی عید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک منقبت پیش کر رہا ہوں، شاعر محترم ہمارے یو ایس میں مقیم ہے احمد شہوار بھائی، ان کی منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ غدیر کے موقع پر یہ آئی تھی، میں اسی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ سردار علی مولا، سرکار علی مولا،
سردار علی مولا سرکار علی مولا توحید الہی کا پندار علی مولا قادر تیری قدرت کا اظہار علی مولا محتاج کرم تیرا سنسار علی مولا محتاج کرم تیرا سنسار علی مولا ارے مالک ہے علی مولا مختار علی مولا سرکار علی مولا سردار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا مالک ہے جو کعبے کا مرضی یہ اسی کی ہے یہ ماں ہے علی کی اور مہمان علی کی ہے قبرش کے دل مریم محتاج کسی کی ہے قبرش کے دل مریم محتاج کسی کی ہے کہتی ہی رہی ہنس کر دیوار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا اور جس رزم میں تو آئے بازی ہی پلٹ جائے باطل کا جگر تیری للکار سے کٹ جائے باطل کا جگر تیری للکار سے کٹ جائے ایک قہر خدا بن کر لشکر کو الٹ جائے ایک قہر خدا بن کر لشکر کو الٹ جائے ہے کون تیرے جیسا جیدار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا دیکھیے گا یہ بند اور اس کے بعد آخری بند پیش کروں گا کہ آندھی کی طرح سے جو لشکر سے گزر جائے ہنگام وغا جس کی شجروں پہ نظر جائے مومن کوئی نسلوں میں دیکھے تو ٹھہر جائے مومن کوئی نسلوں میں دیکھے تو ٹھہر جائے تیری ہی طرح تیری تلوار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا اور مقطع پیش کر رہا ہوں می سمجھو لبے کوثر ایک جشن سجائیں گے قربا کو صدارت کی مسند پہ بٹھائیں گے جامی ہمیں مرشد یوں مدحت کو بلائیں گے جامی ہمیں مرشد یوں مدحت کو بلائیں گے آتا ہے ثنا کرنے شہوار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا سردار علی مولا سرکار علی مولا سبحان اللہ سبحان زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ انداز میرے اپنا خیال ہے کہ شاید آپ نے کامران بھائی کو پہلی دفعہ سنا ہوگا یہ ان کے اندر ایک بھائی مرحوم کی سمجھے آپ ساری چیزیں موجود ہیں ماشاءاللہ سے ان کے پاس تو مجھے بہت پسند ہے جی تو مولانا آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں آپ کی سے استفادے کے لیے کہ مباہلے کے لغوی معنی کیا ہیں اور مباہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کن اشخاص کو لے کے گئے؟ جی دیکھیے مباہلہ عربی کا لفظ ہے ظاہر سی بات ہے اور بروزن مباحثہ ہے مباحثہ میں جیسے دو گروہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں تو اسی طریقے سے میں یہاں پہ بھی دو گروہ ہوتے ہیں کہ جو ہر انسان اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو لغوی معنی ہے
جیسے بہلہ اللہ، بہل کے معنی چھوڑ دینا، کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ترک کر دیا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی بساط نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لغوی معنی ہے چھوڑنا، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نفرین کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ مثلا پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں تو پروردگار آپ کو سزا دے۔ دوسرا گروہ بھی پلٹ کر انہی الفاظ کو دہراتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پروردگار آپ کے اوپر لعنت کرے نعوذ باللہ، اور آپ کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے، سزا دے۔ یہ ہے معنی۔ تو جب رسول اللہ نے کہا کہ آئیے اگر آپ کو ہمارے یہ دو چیزیں اور یہ دو پیغام پسند نہیں ہے تو آخری مرحلہ یہ بچتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین سچا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور آخری نبی ہوں میں، لہٰذا میں تمام نبیوں کا سید و سردار ہوں، لہٰذا میری شریعت کے اوپر عمل کرو، آپ اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ تو آخری مرحلہ یہ بچتا ہے کہ آئیے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مباہلے کی تاریخ معین ہو گئی، اور وہ لوگ پلٹے، اپنی قوم میں واپس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے یہ ساری بات جو ان کے علماء تھے ان کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم ایسے ایسے وہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ میں یہ کیا، اور اب ہمارے جو ہے وہ تاریخ معین ہو چکی ہے اور مباہلہ کرنا ہے۔ تو ان کا جو اس وقت سب سے بڑا عالم تھا اسفق اعظم، آج مثلا آپ مفتی اعظم کہہ سکتے ہیں اس کو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے تاریخ معین کر لی ہے تو ٹھیک ہے، جائیں گے، مباہلہ کریں گے، لیکن یاد رکھنا، دیکھنا جب تم اس وادی میں پہنچو کہ جہاں کے لیے معین ہوئی ہے کہ وہاں پر مباہلہ کیا، دیکھنا کہ اگر محمد اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں، یا میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ دیکھنا کہ اگر محمد بوڑھوں کو لے کے آئیں تو بلا خوف و خطر ان کے ساتھ میں مباہلہ کر لینا، چونکہ بوڑھوں سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس حیثیت کے ہیں بوڑھے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر محمد اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں، تو پھر قطعاً ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ بات ان کو بتا دی گئی، اور یہ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر مباہلہ ہونا تھا۔ اب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نصارۂ نجران کے ساتھ مباہلہ ہونا ہے، لہٰذا جس کو بھی یہ شوق ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ تو اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ وہاں پہ ہونا کیا ہے؟ اب مثلا اتنے جاہل تھے کچھ لوگ کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مباہلہ کا معنی کیا ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ جھوٹوں پر لعنت ہونی ہے اور کیا ہونا ہے، جو سچے ہیں وہ بچ جائیں گے، جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اب جن کی ساری زندگی جھوٹ میں گزری ہو، الٹے سیدھے کاموں میں گزری ہو، بھلا وہ کہے کے لیے تیار ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، سب نے اپنا دامن بچا لیا۔ اب وہی چلے کہ جو سچے تھے، جن کی صداقت کے اوپر قرآن کی آیتیں دلیل ہیں، گواہ ہیں، کس کو لیا؟ اب آیت کے انداز کو دیکھیں، اب ترتیب کو دیکھیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ بیٹوں کی جگہ میں رسول اسلام نے شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رکھا۔ ترتیب کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا شہزادہ رسول اللہ کی آغوش مبارک میں ہے، امام حسن مجتبی رسول اللہ کی انگشت مبارک پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول اسلام کے پیچھے کون؟ اب آیت کی ترتیب دیکھیے، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ تو یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جمع کا صیغہ ہے، نساءنا جمع کا صیغہ، عورتوں کو لائیں۔ اب اگر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے علاوہ
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے کوئی اور بیٹی ہوتی تو رسول اسلام ضرور جناب زہرا کے ساتھ اس بیٹی کو رکھتے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر بیٹی ایک ہی اور نساء کو بلایا گیا تھا، دعوت نساء کو تھی، تو رسول اللہ ازواج کو رکھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ازواج اس منزل پر تھیں صداقت کے کہ ان کو مباہلے میں لے جایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ پہلو نکلتا ہے کہ رسول اسلام کے اگر کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو یقیناً رسول اسلام اس کو لے کر جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب زہرا رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ اب جناب زہرا رسول اسلام کے پیچھے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو اب نفسوں کی جگہ کون ہے؟ سید الوسیین، غالب علی کل غالب، محبوب کل طالب، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ انداز کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، دونوں شہزادے ایک گود میں ہیں، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں۔ اب رسول اللہ اپنا قدم نکالتے ہیں بیت الشرف سے باہر، جیسے ہی رسول اسلام کا پہلا قدم اٹھا وہاں پر شہزادی نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا۔ شہزادی ابھی قدم اٹھانا چاہتی ہیں کہ سید الوسیین امام المتقین انتظار میں ہے، ادھر سیدہ کا قدم اٹھا تو سید الوسیین حضرت علی نے اپنا قدم رکھ دیا۔ اب یہاں پر رک کر اپنے سامعین کی خدمت میں ایک لطیف سا جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، مولا سلامت رکھے تمام ناظرین و سامعین کو، کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نام ہے اس عظیم المرتبت بی بی کا، نام ہے اس پردہ نشین شہزادی کا، کہ جہاں پر نبوت اور رسالت کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ زہرا کے نقش قدم پر کسی غیر کی نگاہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ نبوت و امامت کے حصار میں شہزادی چلی۔ اب جیسے ہی نصارہ نجران نے آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ ابو حارثہ جو ان کا اس وقت لیڈر تھا، اس نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تو کچھ بچے ہیں، کوئی خاتون ہے، ایک مرد ہے، ذرا آگے بڑھ کے دیکھو کون ہے۔ تو کسی نے آ کے بتایا کہ یہ دو بچے محمد کے نواسے ہیں، ان کے پیچھے ان کی لخت جگر سیدہ کائنات ہیں، ان کے پیچھے ان کے بھائی، ان کے بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو ہم کو کہا گیا تھا بالکل مرحلہ وہی آ گیا ہے، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اے سبحان اللہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ہماری تو حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، یہ تو ایسے چہرے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا یہاں پہ ایک چیز، ایک بات کی جی طرف بسم اللہ۔ ایک بات آ گئی میرے ذہن میں، اور اسی موقع کے لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یا تو ستائش مل جائے، لالچ ہے میری، یا پھر اس کی تصحیح ہو جائے۔ جو حلیہ یا جو منظر آپ نے دکھایا ابھی، یا جتنے لوگ بتاتے ہیں کہ آگے امام حسین علیہ السلام گودی میں تھے اور ایک انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام تھے، تو گویا آئے سورہ کوثر کی زندہ وہ مثال بھی پیش کی کہ تم دیکھو، کہہ رہے ہو کہ ابتر، تو یہ دیکھو یہ میری ابنا میں میرے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا لطیف اشارہ ہے، ماشاءاللہ، واقعاً لا شک کافی، یعنی سورہ کوثر کی حقانیت بھی دکھا دی۔ قبلہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ بالکل۔ ٹورنٹو کینیڈا سے ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، جناب عقیل حیدر رضوی صاحب، اگر وہ ہیں تو ان کو شامل کریں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ تو جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عید مباہلہ کے حوالے سے مولانا تطہیر عباس نقوی النجفی، تحریر عباس صاحب، یہ قبلہ میری بیماری کے بعد سے یہ مسئلہ ہے، آپ اسے معاف کیجیے گا۔
کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا تو انسان سے جو ہے وہ یہ سو کہتے ہیں سبقت لسانی. آپ میرا نام تو آپ کے دل پہ لکھا ہے جیسے آپ کا نام میرے دل پہ لکھا ہے. سید تحریر عباس نقوی النجفی ہیں نجف اشرف سے. ان کی بڑی عنایت ہے کہ انہی نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا. ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت جناب عقیل حیدر عزیز صاحب ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے. ان کو بھی میں نے مطلب کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہوں، جب مجھے یہ میسر آتے ہیں میں ان کو ضرور پروگرام میں شامل کرتا ہوں. قبلہ ان کے اشعار سنیے گا انشاءاللہ آپ. السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں بہت شکر گزار ہوں اسلام ہاشم بھائی اہل بیت ٹی وی کا کہ خاکسار کو یاد رکھا گیا اور اتنے خوشی عید کے موقع پہ. آپ کو عید مبارکہ جی کی بہت بہت مبارک. اور پھر اب بہترین اشعار کی نظر کریں. خیر مبارک. جی آپ بسم اللہ. کو کچھ اشعار پیش ہیں، اس میں کچھ غدیر کے بھی ہیں اور عید مباہلہ کے بھی اشعار ہیں. بسم اللہ. کہ دل میں مبدتوں کا سمندر لیے ہوئے، واہ. دل میں مبدتوں کا سمندر لیے ہوئے، پیدا ہوئے ہم الفت حیدر لیے ہوئے. واہ. واہ دل میں واہ مبدتوں واہ. کا سمندر لیے ہوئے، پیدا ہوئے ہم الفت حیدر لیے ہوئے. اور بیٹی نبی نے دی تو مشیت نے ذوالفقار، واہ. بیٹی نبی نے دی تو مشیت نے ذوالفقار، بے مثل مرتبے ہیں یہ حیدر لیے ہوئے. واہ. واہ. بہت عمدہ ہے اور بھائی، ماشاء پلٹایا اللہ. عقیل صاحب سلامت رہیں. پلٹایا آفتاب کو مردوں کو دی جلا، پلٹایا واہ آفتاب کو مردوں کو دی جلا، گویا علی ہیں مرض یہ داور لیے ہوئے. واہ. واہ. واہ بخن واہ. کی دے سبحان رہے اللہ. ہیں، بخن کی دے رہے ہیں صدا برملا مگر، بخن کی دے رہے ہیں صدا برملا مگر، بیٹھے ہیں دل میں بغض کے نقشر لیے ہوئے. بخن کی دے اللہ رہے اکبر. ہیں صدا برملا مگر، بیٹھے ہیں دل میں بغض کے نشتر لیے ہوئے. اور بغض کے شعر عرضے کہ نشتر اے لیے. منکر علی نہ تمنائے موت کر، اے منکر علی نہ تمنائے موت کر، ہے موت دستے شوق میں پتھر لیے ہوئے. واہ. اچھا ہے. اور واہ واہ واہ. اور جوش عطا علی کا جو دیکھا تو چھوڑ دی، جوش عطا علی کا جو دیکھا تو چھوڑ دی، اونٹوں کی جو مہار تھے قمبر لیے ہوئے. واہ. اور واہ واہ. حقیقت ہے. اور جزیہ کیا قبول جب دیکھا کہ آتے ہیں، جزیہ کیا قبول یہ دیکھا جب آتے ہیں، افراد جزیہ اہل کیا بیت قبول. پیغمبر لیے ہوئے. واہ. سبحان اللہ. واہ. جزیہ کیا قبول یہ دیکھا جب آتے ہیں، افراد اہل بیت پیغمبر لیے ہوئے. اور شعر عرضے کے لشکر ادھر کثیر تھا بے چینیوں کے ساتھ، لشکر ادھر کثیر تھا بے چینیوں کے ساتھ، شہ مطمئن تھے فرد 72 لیے ہوئے. واہ. اور واہ. ہم تشنا گانے مدحت حیدر کے واسطے، ہم تشنا گانے مدحت حیدر کے واسطے، ہوں گے فرشتے حشر میں ساغر لیے ہوئے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بے شک بے شک اور بے شک. رہتے ہیں انتظار محرم میں ہم عقیل، رہتے ہیں انتظار محرم میں ہم عقیل، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے ہوئے. بہت اچھے. سبحان بہت اللہ. واہ واہ واہ. عقیل بھائی آپ جائیں گے نہیں؟ آپ سے واہ. ایک اور کلام ہے. یہ مطلب ایک کلام سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مولانا ایک بالکل تو ہاشم بھائی، میں گفتگو سن رہا ہوں آپ دونوں حضرات کی، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ کا یہ پروگرام ٹورانٹو کینیڈا میں بہت مقبول ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور آپ خود بہت مقبول ہیں. یہ آپ کا دوسرا گھر ہے ٹورانٹو کینیڈا، اور آپ جب بھی آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو تو خود پتہ ہے کتنا استقبال ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ، اور انتظار کرتے ہیں لوگ. اور دعا یہی ہے کہ اللہ میاں یہ حالات جلدی سے بہتر کرے، صحیح ہوں تو یہ آمد و رفت کا جو دوبارہ سے سلسلہ ہو، اور ہم آپ آئیں یہاں پہ ٹورانٹو اور ہم آپ کو دوبارہ سے سن چکے. بہت شکریہ.
تو مولانا آپ نے ہمارے عقیل حیدر صاحب کی شاعری سنی، اور ظاہر ہے کہ انہی نے وہ بات کہہ دی جس پہ مجھے سوال کرنا تھا، تو اب وہ سوال میں دوسری طرح سے کروں گا، جزیہ والی بات جو ہے اس پہ، کہ یہ جب نصارہ مباہلہ کے لیے تیار ہوئے اور وہاں پہ مباہلے کا ماحول بنا، تو کیا مباہلہ ہوا یا معاملہ سیٹل ہو گیا؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی عقیل حیدر صاحب کو داد و تحسین سے نوازتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے تاکہ وہ اسی طرح اپنی شاعری کے ذریعے سے خدمت دین و قوم کرتے رہیں۔ اور جزیے کی انہوں نے بات کی ہے، اور آپ کا سوال انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جی بالکل، جب انہوں نے ان مقدس چہروں کو دیکھا تو وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے رسول اسلام کی خدمت میں، اور انہوں نے، اب یہاں پر بہت تفصیل ہے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی ہے کہ رسول اسلام آ کر زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے بیٹھنے کے انداز کو دیکھا تو ان کے جو عالم تھا سب سے بڑا، اس نے کہا کہ یہ انداز انبیاء کا انداز ہے، اور ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ نبی ہیں، لہٰذا بہتری یہی ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر ان سے مباہلہ کر لیا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، روئے زمین کے اوپر ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ لہٰذا یہ دوڑتے بھاگتے آئے اور انہوں نے رسول اسلام سے معافی مانگی اور کہا کہ جو آپ نے دوسرے مرحلے میں ہماری بات کی تھی، ہم سے بات ہوئی تھی آپ کی جزیہ دینا، تو ہم اسلام تو نہیں قبول تھے، اپنے مذہب پر ہیں، لیکن ہم آپ کو جزیہ دیں گے، اور وہ جزیہ دینے کے اوپر راضی ہو گئے تھے۔ اب جزیہ کی تفصیلات ہیں کہ اس میں کتنے اونٹ تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنی زریں تھیں، یہ ایک تفصیل ہے۔ جزیہ دینے کے اوپر وہ راضی ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک لطیف سی بات ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ اپنی بات کر لیں، سوال تو ہے بھی۔ جی، یہاں پر جب وہ جزیہ دینے کے اوپر قبول ہو گئے، جو انہوں نے بات خود بھی کہی تھی کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ختم ہو جائیں گے، وہاں پر اب سوال یہ ہے، یہ باتیں تو مشہور ہیں، علماء سے اکثر آپ نے سنی ہے، اور خود بھی ماشاءاللہ آپ کا ایک مطالعہ کا شوق ہے جو آپ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، آپ نے یقیناً یہ بات پڑھی ہوگی، لیکن بہت کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں کہ یہاں پر رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا۔ اس مرحلے کے بعد رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر آج یہ لوگ ہم سے مباہلہ کر لیتے تو یہ وادی نجران، ان کے لیے پروردگار اس وادی کو آگ سے بھر دیتا، پوری وادی آگ سے بھر جاتی، یہاں تک کہ تمام درخت ختم ہو جاتے، درختوں کے اوپر بیٹھنے والے پرندے بھی ختم ہو جاتے، اور اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہوتا؟ اگر یہ ہم سے مباہلہ کرتے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہاں پر موجود تھے سب کتے اور سوروں کی شکل میں یہ مسخ کر دیے جاتے، اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب کی آگ کی شکل میں عذاب آتا اور ان کو خاکستر کر دیتے۔ اور تیسری بات رسول اسلام نے اسی بات کے آخر میں کہی کہ نہ صرف یہ کہ جو یہاں پر آئے تھے یہ خاکستر ہو جاتے، یہ مسخ ہو جاتے کتے اور سوروں کی شکل میں، بندروں اور سوروں کی شکل میں، بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی عیسائی ہوتے وہ سب کے سب فنا ہو جاتے، ختم۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ جو بات آپ نے ابھی آخر میں کی، تو اس طرح سے یہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ جو شخصیات رسول اللہ اپنے ساتھ لے کے گئے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج محفوظ ہیں، کیونکہ اگر وہ شخصیات نہیں جاتی، کوئی اور جاتی تو یا رسول اللہ اکیلے جاتے تو عذاب تو نہیں تھا۔ میں مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ نے اپنے اس جملے سے میرے ذہن کے تھوڑا سا موڑا ہے، ایک اشارہ میں کرتا چلوں کہ حدیث قصہ
کی جو ترتیب ہے وہاں پر شہزادی سلام اللہ علیہ کی چونکہ راویہ ہیں حدیث قصہ کی، شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا. جب شہزادی نے کہا کہ بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زیر قصہ یمنی آ جاؤں، تو رسول اسلام نے کہا تھا کہ ہاں میری لخت جگر آپ کو اجازت ہے. تو شہزادی نے وہاں پر کہا تھا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، واہ واہ واہ، کہا کہ جب ہم سب چادر نیچے جمع ہو گئے، ہوا کیا؟ نور اس قدر بڑھا کہ فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی، فرشتوں کی آنکھوں خیرہ کرنے، اور یہاں تک کہ روز مرہ کا آنے والا فرشتہ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار جبریل امی بھی نہ پہچان سکا کہ چادر کے نیچے کون ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار مجھے یہ تو بتا کہ چادر کے نیچے ہیں کون. تو مطلب یہ ہوا کہ شہزادی ہیں مرکز انوار. شہزادی جب چادر کے نیچے آئی تو جبرائیل بھی نے پہچان سکا کیونکہ نور کی کیفیت ایسی تھی. یہی آپ دیکھیں وادی نجران میں جب شہزادی اپنے بابا، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ چلی ہیں تو ایک مرتبہ ابو حارثہ نے کیا کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہ چہرے کون سے تھے بھئی؟ رسول اسلام کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، مولا کائنات کو انہوں نے دیکھا تھا، امام حسن امام حسین سے مسجد نبوی میں وہ لوگ مل چکے تھے. بے شک. تو یہ شہزادی ہی مرکز انوار تھی کہ جن کی کیفیت کو دیکھ کر عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ہمت نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کر سکیں، ہم نے اپنی ہار مان لی ہے، ہم جزیہ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ مصالحت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا ہمارے ساتھ کامران حیدر رضوی صاحب دوبارہ شریک محفل ہیں، اور میں چاہوں گا ایک لہن میں ان سے ایک کلام اور سن لیا جائے. کامران بھائی اگر آپ ہیں تو ہمیں اپنا کلام سے جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا دوبارہ پروگرام میں لینے کا. ایک منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا. سچے بھائی کے کلام سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ان کے سال ثواب کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شریک محفل کر لوں. تو چند اشعار پیش کر رہا ہوں. صلوات پڑھی محمد والے محمد محمد. بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اوہ حنین و بدر و حد سے پوچھو، عمر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. واہ واہ واہ. اور غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، اس سے والی ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ خم کا منبر
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اور سبحان اللہ، علی ماشاء کی اللہ زندہ باد بھائی۔ تلوار چل رہی ہے، اور نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، اور نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، اور کوئی ڈٹا ہے اوہد میں، کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، واہ 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 واہ، حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، سبحان اللہ، سوا نبی کے، اور لگائے وہ نعرہ سلونی، مدینہ علم کا جو در ہو، اور نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جائے حق ادھر ہو، سوائے حیدر کہ ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، اور آخری بند پیش کروں اس کا تو کہ چلی جو بنتے اسد تو بڑھ کر، جدار کعبہ یہ بولی ہنس کر، اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر، مگر تمہارے شرف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ کامران باد بھائی، ماشاء اللہ۔ آپ نے یہ پہلا کلام بھی بہت شاندار پڑھا، اور یہ کلام تو ایسا رہا کہ ایک تیر سے دو شکار جسے کہتے ہیں، میرے خیال میں مناسب محاورہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے بھی دعائیں لی اور سچے بھائی کے لیے بھی دعائیں لی۔ جی جی بہت بالکل، شکریہ ان بہت کی یاد شکریہ، تازہ کرا دی۔ بہت شکریہ کامران بھائی، انشاءاللہ آئندہ آپ سے کسی یہ پروگرام میں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نہیں میں آپ کو تھینک یو مولا ویری مچ۔ سلامت رکھے گا۔ ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت جناب عقیل حیدر رضوی صاحب کینیڈا سے ہیں، ہم ان کو بھی تھوڑا سا شریک کریں گے تاکہ وہ نثری اعتبار سے تھوڑی ہمارے اس کو خوشیوں کو دوبالا کریں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا کمران بھائی، خدا حافظ، حوالے امام زمانہ۔ تو مولانا تقریباً وقت ہمارے پروگرام کا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، تو ایک مجھے یقین ہے کہ میں غلط نہیں ہوں گا، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یا ہاں، انہیں نے المیزان میں ایک اشارہ کیا تھا کہ مباہلہ مخصوص نہیں ہے محمد و آل محمد کے لیے، آئندہ بھی مباہلے کے امکانات ہیں۔ اس سوال کو میں آپ سے لوں گا جواب، پہلے میں ذرا عقیل بھائی سے ایک کلام اور سن لوں آپ کی اجازت سے۔ جی بہت بسم شکریہ۔ اللہ۔ جی عقیل بھائی، یہ ابھی میں تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، ابھی مصرع بتا طرح دیا گیا تھا کہ علی والے نبی والے خدا والے، تو واہ اس پہ کچھ اشعار واہ، کہے ہیں میں نے۔ بہت عمدہ بھائی نہیں مصرع ہے۔ ڈرتے کسی بے داد سے ہم مرتضیٰ والے، واہ واہ، نہیں ڈرتے کسی بے داد سے ہم مرتضیٰ والے، کہاں ہیں کھل کے آئیں سامنے جور و جفا والے، کیا بات ہے، نہیں ڈرتے کسی بے داد سے ہم مرتضیٰ والے،
کہاں ہیں کھل کے آئیں سامنے جور و جفا والے، اور غدیر خم کا مجمع ہو کہ مجمع حج اکبر کا، غدیر خم کا مجمع ہو کہ مجمع حج اکبر کا، الگ پہچانے جاتے ہیں علی مشکل کشا والے، سبحان اللہ۔ واہ، اور بے شک بے شک۔ کہاں کے پینے والے ہیں وہ ہم کو اس سے کیا مطلب، کہاں کے پینے والے ہیں وہ ہم کو اس سے کیا مطلب، غدیر خم کے مہکش ہیں تو ہیں بخت رسا والے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ واہ، اٹھا کر ہاتھ کہہ دیں گے علی کو جب نبی مولا، اٹھا کر ہاتھ کہہ دیں گے علی کو جب نبی مولا، علی کے ہاتھ بک جائیں گے سب قالو بلا والے، واہ اور کھلا ہے واہ، خم کا میخانہ غدیری رند آ جائیں، کھلا ہے خم کا واہ، میخانہ غدیری رند آ جائیں، یہاں سب کو ملیں گے جام میں خالص ولا والے، واہ واہ واہ۔ واہ، یہ ثابت کر واہ، دیا ہر موڑ پہ سلمان و بوذر نے، یہ ثابت کر دیا ہر موڑ پہ سلمان و بوذر نے، علی والے نبی والے نبی والے خدا والے، واہ اور واہ، 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 واہ۔ کفن میں سر رہے خاک شفا ناد علی لب پر، کفن میں سر رہے خاک شفا ناد علی لب پر، ملک پہچان لیں گے ہم کو زہرا کی دعا والے، اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ عقیل ایک دھوم سی محشر میں ہوگی دیکھ کر ہم کو، عقیل ایک دھوم سی محشر میں ہوگی دیکھ کر ہم کو، کہیں گے لوگ آ پہنچے وہ جشن مرتضی والے، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، سبحان بہت سبحان شکریہ۔ اللہ۔ چل بھائی، یہ جو کیونکہ تھوڑا سا آپ نے اس میں غدیر کا بھی وہ دیا حوالہ مصرے، تو قبلہ ایک بہت ہی یعنی ایک اچھی سی بات میرے یاد آئی کسی بزرگ کی، کہنے لگے کہ غدیر کے دن سارے متوالے جمع تھے، واہ جی۔ سیدھی مت والے بھی، الٹی مت والے بھی، تو یہ متوالے نے غدیر کے حوالے سے تو مجھے پسند آیا، میں نے کہا آپ لوگ کی نظر کروں۔ عقیل بھائی انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے، اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو حوالے مولا مانگ، سلامت رکھیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وہ بات کر رہے تھے ہم کہ مباہلہ کی آیت جو ہے وہ عمومی آیت ہے، اور یعنی اس کو بلکہ نے بھی ایک یعنی رسول اللہ کے بعد واقعہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، جس میں شاید متع پر انہی نے متع کی مشروعیت پہ انہی نے مباہلے کا اشارہ دیا تھا۔ میں چاہ رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے ذہن میں یہ واقعہ ہو، اور جی، یہ کہ کیا ہم سب کے لیے بھی مناسب ہے۔ اسلم بھائی آپ کی تھوڑی سی آواز کٹ گئی ہے، پلیز اگر میری آواز آ رہی ہو تھوڑا سا اگر آپ دوہرا دیں تو۔ اچھا، مولانا محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المیزان میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ مباہلہ کیا صرف روز مباہلہ تک محدود تھا یا عمومی ہے آیت؟ تو انہی نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، یہ آیت عمومی ہے، کیونکہ بعد کے ائمہ نے بھی مناظرے کا ماحول بنایا تھا، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام، اگر میں غلط نہیں ہوں تو متع کے حوالے سے انہی نے اس طرح کا ایک مباہلہ جیسا ماحول مرتب کیا تھا، اور اس وقت کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ عمومی، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جب کوئی مخالف ہماری نہیں مان رہا تو ہم اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اس مسئلے میں جو حق پہ جی ہے۔ بالکل بالکل، آپ کا سوال واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بالکل
قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے وہ کسی ایک وقت سے مخصوص نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید کا ہر سورہ، ہر آیت، ہر لفظ یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ تو جس وقت وہ آیت نازل ہوئی اس وقت کوئی بھی آیت ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اس طرح کا ماحول جب بھی آئے گا تو وہ ماحول اس کو شامل ہو جائے گا، چونکہ مباہلے کی آیت آئی تھی حق کو ثابت کرنے کے لیے، لہٰذا جب بھی حق کو ثابت کرنے کا معاملہ آیا دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، تو وہاں پر بھی یہ ماحول دیکھنے کو ملا ہے۔ اور آج بھی اگر یہ ماحول آتا ہے تو چونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں ہمیں ادلہ سے کام لینا ہے اور مباہلہ نہیں کرنا ہے، مناظرہ ہے، مباہلہ نہیں ہے، چونکہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ عیسائیوں کے اوپر نفرین کی جائے، لعن طعن ان کو کی جائے، چونکہ نبی کریم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن چونکہ وہ کٹ حجتی کر رہے تھے، جیسے قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے فَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں تو پھر آپ ان سے یہ کہیے کہ ٹھیک ہے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو آخری مرحلہ یہ بچا تھا رسول اسلام۔ آج ہمارے علماء، ہمارے مراجع اور مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر حق کو ثابت کرنے کی بات آئے تو مناظرہ کریں اور مباہلہ نہ کریں، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ آیت اسی وقت کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ یہ قیامت تک کی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور میں اپنے کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارے درمیان انیس صاحب کی وہ جو ہے کلام پیش کرنے کی میں خواہش، اسلم عاصم صاحب چونکہ ماشاءاللہ شاعری سے آپ بھی ماشاءاللہ کافی ذوق و شوق رکھتے ہیں، اور ابھی ہمارے بھائی جو ہے وہ یہ غدیر کا ذکر کر رہے تھے۔ اب میں ابھی نجف اشرف میں ماشاءاللہ کئی محفلیں ہوئی جو مصر طرح کے اوپر تھیں، اور اس میں ہر ایک میں ہمیں کلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو نہیں ایک جو قبلہ میں آپ کو خود جی زحمت دوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے میں آخر میں لے کر اور پروگرام وہیں پہ ختم کروں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پروگرام کو میں پیک پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو انیس صاحب کا مولا آپ کلام، کو سلامت رکھے، بالکل بالکل آپ بسم اللہ ان کو شامل رکھیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہ جو ہمارے عقیل بھائی تھے، غالباً عقیل تھے، ہاں، یہ غدیر کے حوالے سے اشعار پیش کر رہے تھے، اور جی یہ دو خوشیوں کے درمیان میں ماشاءاللہ سے جو دن گزرے ہیں یہ سارے خوشیوں کے تھے، اور یہ ماہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہے جو خوشی سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ایک روایت یہ ہے کہ کل کی جو تاریخ ہے وہ بھی آیت تطہیر کے نزول کی تاریخ ہے اور خوشی کی تاریخ ہے۔ پروردگار ان خوشیوں کے صدقے میں ہمیں مزید خوشیاں عطا کریں۔ بسم اللہ، آپ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں۔ میں کنٹرول روم سے یہ اللہم انیس، صلی اللہ محمد و آل محمد چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ۔ عید مباہلہ کے سلسلے میں۔ تمام مومنین مومنات کو عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت ہے جن میں نور کا رشتہ، وہ رشتے دار آئے، مباہلے کے لیے پانچ ذی وقار آئے، ہے جن میں نور کا رشتہ، وہ رشتے دار آئے، جو دوسرے کوئی ہوتے تو مار کھا جاتے، جو دوسرے کوئی ہوتے تو مار کھا جاتے، یہ پنج تن تھے جو نجے
رانیوں کو مار آئے، یہ پنجتن تھے جو نجرانیوں کو مار آئے، عجیب شان سے دست رسول اکرم پر غدیر خم میں ولایت کے تاجدار آئے، غدیر خم میں ولایت کے تاجدار آئے، نبی غدیر میں شاید یہ کر رہے ہوں دعا، جی مولانا، یہ انیس صاحب ہمارے کیونکہ پاکستان سے شامل ہوئے تھے، آپ کو میں اب درخواست بھی کروں گا، زحمت بھی دوں گا، کچھ اشعار آپ پیش کریں۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو اور توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک مصر طرح کے اوپر بھی جو ہے وہ کلام لکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سے شاعری کی ہمیشہ مشق رہتی ہے۔ تو یہ نجف اشرف کا ماشاءاللہ ایک طرہ امتیاز ہے کہ یہاں پر اکثر، سب تو ہم نہیں کہہ سکتے، کبھی کبھی کوئی شاذ و نادر ایسی محفل بھی ہوتی ہے جو غیر طرحی ہوتی ہے، لیکن اکثر محفل طرحی ہوتی ہے۔ تو مصر طرح ابھی یہاں پر ایک تھی کے حوالے سے دو محفلیں ہوئی، دونوں کی مصر طرح جو ہے بہرحال الگ الگ تھیں۔ ایک تھا کہ ہمارے دین خدا ہے مگر غدیر کے ساتھ، واہ، تو مطلع ہم حاضر کرتے ہیں، سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ عطا ہے منسلک میری فکر و نظر غدیر کے ساتھ، ہے منسلک میری فکر و نظر غدیر کے ساتھ، واہ عقیدہ ہے میرا ہوے سفر غدیر کے ساتھ، واہ، عقیدہ ہے میرا محو سفر غدیر کے ساتھ۔ اور یہ ایک شعر دیکھیے گا، اور حقیقت ہے بالکل کہ غدیر خم نے یہ دوہرا اثر دکھایا ہے، غدیر خم نے یہ دوہرا اثر دکھایا ہے، ہیں سارے غم ادھر خوشیاں ادھر غدیر کے ساتھ، واہ 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 واہ، ہے سارے غم ادھر، ہیں سارے غم ادھر خوشیاں ادھر غدیر کے ساتھ۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، اب سارے شعر و اشعار میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے شعر وہ دیکھیے گا کہ غدیری بغض میں کربل میں جن کو کاٹا گیا، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ غدیری بغض میں کربل میں جن کو کاٹا گیا، ہیں سر بلند 72 کے سر غدیر کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں سر بلند 72 کے سر غدیر کے ساتھ۔ تو ہے سر بلند 72 کے سر غدیر کے ساتھ۔ اشعار اس میں اور بھی بہت سارے ہیں، بس میں تضمین آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ ہے نسبتیں تو بہت دین کے لیے تحریر، واہ، ہے نسبتیں، یہی مقطع ہے اور یہی تضمین ہے، تو میں پیش کر رہا ہوں کہ ہے نسبتیں تو بہت دین کے لیے تحریر، وقار واہ دین خدا ہے مگر غدیر کے ساتھ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، وقار دین خدا ہے مگر غدیر کے ساتھ۔ ناظرین، عید مباہلہ کی خوشیوں میں نے آپ کو ایک بہترین عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک شاعر سے بھی متعارف کرایا، جناب زہی سید تحریر عباس
نقوی النجفی، آپ سب کو امام زمانہ کے حوالے کرتے ہوئے اجازت لوں گا۔ بہت ساری خوشیوں آپ کو طرف آئیں۔ خدا حافظ۔